ترتیب ہندوستان حضرت علامہ پرکاتی کی آمد ہو رہی ہے. آئیے ان کا استقبال ہو رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، حضرت علامہ الحاج شہادت حسین صاحب قبلہ پرکاتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ مصطفیٰ میں بآواز بلند پورا مجمع جھوم کے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر آپ کھوکھلے دعوے نہیں کرتے ہو، سچے عاشق رسول ہو، تو رنگ عاشقی میں ڈھل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند پورا مجمع جھوم کے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ السلام. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اس وقت منبر شریف پر جماعت اہل سنت کے مقتدر مستند علماء کرام و شعراء اسلام رونق بزم ہے. خصوصیت کے ساتھ میری جماعت کا وہ مشہور شاعر جن کا کہنے اور پڑھنے کا اس وقت پورے بھارت میں ایک منفرد فکر سمجھی جائے، شاعر اہل سنت حضرت قاری شبیر حسن منوری، جن کا عمدہ کلام آپ نے سماعت کیا. ناظم اجلاس نقیب اعظم ہندوستان حضرت مولانا قمر الدین قمر مصباحی، جو بیچ بیچ میں آپ کو بیدار کرتے رہے. استاذ القرہ شیخ التجوید حضرت حافظ و قاری محبوب حسن فیضی، جب یہ تلاوت کلام ربانی فرما رہے تھے تو آپ پر ایک وجدانی کیفیت طاری تھی. اور کیوں نہ ہو، قرآن قرآن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی تو کتاب رحمان ہے. کیا بات ہے، زندہ باد. واہ واہ. منبر شریف پر ہم سب کے چہیتے امام ساحر البیان قاری خوشلحان حضرت مولانا ظفر الدین صاحب قبلہ امجدی، جو آج کی اس کانفرنس کی صدارت فرما رہے ہیں. محب گرامی حضرت قاری عاشق حسین صاحب، جو آج کی جلسے کی قیادت فرما رہے ہیں.
اور اس علاقے میں رہ کر دین و سنیت کا کام کرنے والا میرا عالم حضرت علامہ مولانا شمس الدین صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ اور یہ میرے کچھ احباب ممبر شریف کے جلوہ فروز ہیں جن کے نام سے بھی میں واقف ہوں، چہرے سے بھی واقف ہوں۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں قمر بھائی کہ میں سب کو پہچان لوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مدینے والے مصطفیٰ پہچان لے، یہی ہماری قسمت کی بیڑا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ میں سب سے پہلے مبارکباد دوں سینی کمل پور کے ان سرفروش نوجوانوں کو جنہوں نے آج کی اس کمپیوٹرائز ماحول میں، جہاں ہر قوموں کی اپنی اپنی پہچان اور نشانیاں، ہر مذہب اور دھرم کے لوگوں کی علامتیں اور پہچان کئی میڈیا پرچار کرے، اخبارات جس کی تشہیر کرے، لیکن یہ ایمان کی حرارت ہے۔ ہمارے پاس الیکٹرونک میڈیا نہیں، ہمارے پاس پرنٹ میڈیا نہیں، ہمارے پاس اپنے عقیدے کی اشاعت کے لیے کوئی چینل نہیں، ہمارے پاس اپنے دین کی تبلیغ کے لیے کوئی سیٹلائٹ نہیں، لیکن یہ کہنے میں شہادت حسین برکاتی قطعی گریز نہیں کرے گا کہ وہ کسی اور مذہب اور دھرم کے لوگوں کا چینل ہے جو یہ بجلی پہ چلے، اما سنیوں کے ایمان کا چینل تو مدینے کے تار سے چلا کرتا ہے۔ کیا بات ہے، بول زور سے، بول زور سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بلا مبالغہ میں کہوں کہ ہیڈ کوارٹر تو مدینے میں ہے، مگر ٹرانسفارمر تو اجمیر معلیٰ میں پڑا ہے۔ لیکن حضرت شبیر بھائی ابھی آپ نے کہا نا کہ کچھ لوگ پاگل ہو گئے جو اسی ٹرانسفارمر پہ انگلی کر رہے ہیں، اشارے میں سمجھو اگر شارٹ سرکٹ ہوا نا تو نہ تیرا وجود بچے گا نہ تیرا باپ کا وجود بچے گا۔ اس لیے صرف دیواروں سے ٹکرا رہے تھے، اب مولا علی کے بیٹوں سے ٹکرا رہے ہو، اور تاریخ گواہ ہے جب جب کوئی مولا علی کے بیٹوں سے ٹکرایا ہے تب تک اس دھرتی سے اس کا نام و نشان مٹا ہے۔ کل جب کربلا میں یزید ٹکرایا تھا حسین سے تو پوری دنیا سے یزیدیت کا نام و نشان مٹ گیا۔ میرا حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، اور قیامت کے صبح تک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، پیغام اسلام۔ کیا بات ہے، شبیر بھائی حضرت یہاں تو لوگ خطیبوں کو بھی انعام دیتے، ورنہ کچھ جگہ تو خطیبوں کو انعام دینا پاپ سمجھتے ہیں، لیکن خطیبوں کو وہی لوگ انعام دیتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت علامہ شمس الدین صاحب اب تو میں توجہ چاہتے ہی نہیں کسی سے، چونکہ کچھ لوگوں نے توجہ کے معنی ہی بدل دیے ہیں۔ علامہ محبوب صاحب، ایک بہت بڑا مشاعرہ ہوا اور اس مشاعرے میں کمیٹی کے لوگوں نے ہندوستان کے بڑے بڑے شاعروں کو بلا لیا، اور بلانے کے بعد چیف گیسٹ کی حیثیت سے غیر مسلم نیتا کو بھی بلا لیا، اور جہاں یہ بابو چینل والا کھڑا ہے وہیں پہ سامنے بیٹھا دیا۔
اب جو بھی شاعر آئے بولے نیتا جی توجہ چاہو، بیچارے اسے کیا پتہ توجہ کس چڑیے کا نام ہے، 500 کا نوٹ نکالا دے دیا۔ دوسرا شاعر آئے بولے نیتا جی توجہ چاہو، 1000 نکالا دے دیا۔ تیسرے شاعر آئے بولے نیتا جی توجہ چاہو، 1500 نکالا دے دیا۔ رات بھر شاعر آتے رہے، توجہ چاہتے رہے، نیتا جی دیتے رہے۔ آخر میں جو شاعر آئے بولے نیتا جی خصوصی توجہ چاہو، نیتا جی کھڑے ہو گئے، اوپر والی جیب دیکھی، سائیڈ والی جیب ٹٹولی، جب کہیں کچھ نہیں ملا تو کھڑے ہو گئے اور بولے او جی شاعر صاحب معاف کرنا، اب ساری توجہ ختم ہو چکی ہے، تو اطمینان رکھیے یہ کمل پور سینے ہے، یہاں توجہ ختم نہیں ہوتی۔ تو اگر سنیں گے تو ذرا ایک بار محبت سے بول دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ایسے نہیں، ذرا پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لو، سبحان اور اللہ۔ ایک بار میرے ساتھ مدینے والے مصطفیٰ کو پکار لو اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو لبیک یا رسول اللہ، یا رسول لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حبیب اللہ، اللہم لبیک یا رسول اللہ۔ شاید تجھے پتا نہیں، یہی تیرے جنون عشق کو دیکھ کر آج زمانے کے لوگ خوفزدہ ہیں، یہی تیرے جنون عشق کو دیکھ کر آج دنیا خوفزدہ ہے۔ اور تجھے نہیں پتا جب وہ لوگ تیری گلیوں سے گزرتے ہیں تو تیرے جنون عشق کو دیکھ کر آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو نہ گرمی دیکھتے نہ دھوپ، جو نہ برسات دیکھتے نہ گرمی، جو نہ دن دیکھتے نہ رات، جسے نہ بھوک لگتی نہ پیاس، یہ کون لوگ ہیں جہاں پوری دنیا چین کی نیند سو رہی، یہ کس کے عشق میں جاگ رہے، یہ کس کے عشق میں مست ہے، یہ کس کے عشق میں پاگل ہے؟ تب انہی میں سے کوئی کہتا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے۔ تب وہ لوگ بولتے کہ انہوں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا اپنے اس نبی کو دیکھا بھی، جواب ملتا نہیں، نہ اس نے اپنے نبی کو دیکھا، نہ نبی کے طلبے کو دیکھا، نہ نبی کے جلوے کو دیکھا۔ تب وہ کہتے بابا زور سے بول، کیا بات ہے، کیا بات۔ 1450 سال بعد ان کا عشق کا عالم یہ ہے، 1450 سال بعد بن دیکھے ان کا عشق کا عالم یہ ہے، تو 1450 سال پہلے ان کا عشق کا عالم کیا ہوگا جس نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا ہو۔ کیا بات ہے، ہائے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، جھوم کے بولو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ لیکن شبیر بھائی بہت اچھا، زندہ باد۔ آج کل عاشقوں کی کمی نہیں ہے، حضرت ایک ڈھونڈیے تو 1000 ملتے، پیار سے بول دو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ اچھا پیچھے والے لوگ کس پارٹی کے لوگ ہیں؟ ابھی کی استقبال ادھر سے ہونے لگا۔ بہت اچھا، بہت اچھا، سبحان اللہ، زندہ باد۔ مجمع جھوم کے بول دو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ آگے سے پیچھے تک دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ آج عاشقوں کی کمی نہیں ہے شبیر بھائی، ایک ڈھونڈیے تو 1000 ملتے ہیں، عاشقوں کی کمی نہیں ہے۔ اس کھڑکی سے اس کھڑکی کا عاشق، اس دروازے سے اس دروازے کا عاشق، اس گلی سے اس گلی کا عاشق،
اس نکڑ سے اس نکڑ کا عاشق، اور میارے عشق اتنا گھٹیا ہے کہ رنگ دیکھ کے تب عشق ہو، روپ دیکھ کے تب عشق ہو، پیشانی دیکھ کے تب عشق ہو، لب دیکھ کے تب عشق ہو، بال دیکھ کے تب عشق ہو، حویلی دیکھ کے تب عشق ہو، تجوری دیکھ کے تب عشق ہو، جب جب کسی نے کسی کو دیکھا کہ تب عشق کی جائے، جب جب کسی نے کسی کو دیکھا کہ تب پیار کی جائے۔ لیلا نے مجنو کو دیکھا تب عشق کیا، مجنو نے لیلا کو دیکھا تب عشق کیا، شیرین نے فرحاد کو دیکھا تب عشق کیا، فرحاد نے شیرین کو دیکھا تب عشق کیا، جب جب کسی نے کسی کو دیکھا کہ تب عشق کیا، جب جب کسی نے کسی کو دیکھا کہ تب پیار کی جائے۔ لیکن اگر عاشق دیکھنا ہو تو نبی کونین کی چوکھٹ پر، عاشق دیکھنا ہو تو حضور کی گھر پر، محبوب ہے مدینے میں، عاشق ہے بریلی میں، زور سے بول زور سے، محبوب مدینے میں، عاشق بریلی میں، نہ محبوب کا طلبہ دیکھا، نہ محبوب کا جلوہ دیکھا، نہ محبوب کے زلف معمر دیکھا، نہ محبوب کے چہرے انور دیکھا، نہ محبوب کے جسم اطہر دیکھا۔ عشق کا عالم یہ کروں تیرے نام پہ جا پھیدا، نہیں ایک جا تو جہاں پھیدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، یا رسول اللہ کروں کیا کروڑوں جہاں میں۔ ہائے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خدمات اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت۔ اگر سچے عاشق ہو تو رنگ عاشقی میں ڈھل کے بول دو یا رسول اللہ، زور سے بول یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آپ آئے، میں نے قرآن مقدس کی ایک مشہور آیت کریمہ تلاوت کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک تمام دینوں سے بہتر مذہب اسلام ہے۔ اور اسلام ہی وہ دھرم ہے جو کہیں بھی کسی کو بھی بھید بھاؤ کا درس نہیں دیتا۔ اسلام ہی وہ دھرم ہے جنہوں نے نفرت کا جواب نفرت سے نہیں، نفرت کا جواب محبت سے دینا سکھایا ہے۔ زور سے بول دو، مذہب اسلام ہی وہ دھرم ہے جہاں نہ گورا دیکھا جاتا، نہ کالا دیکھا جاتا، نہ یتیم دیکھا جاتا، نہ غریب دیکھا جاتا، نہ زمانے کا سلطان دیکھا جاتا، نہ بھک منگا دیکھا جاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کے صف میں جہاں زمانے کا سلطان کھڑا ملتا ہے، وہی آپ کو ایک بھک منگا بھی مل جائے گا۔ جس صف میں زمانے کے بڑے بڑے رئیس اور بڑے بڑے تاجر کھڑے ہوتے ہیں، اسی صف میں آپ کو ایک فقیر بھی مل جائے گا۔ اس لیے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود یار نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بابا آج کچھ لوگ کہتے کہ اسلام دہشت گرد پھیلاتا، اسلام آتنک پھیلاتا۔ میں کہتا ہوں ظالم، جس پیغمبر نے وضو میں زیادہ پانی بہانے سے منع کیا ہے، وہ پیغمبر کسی بے گناہ کا خون بہانے کی اجازت نہیں دے سکتا ہے۔ بہت اچھا، لیکن میں آپ سے پوچھ لوں، اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آنے والوں، جلسہ تو بہت سنتے ہو، آج ایک بات بتا دو، آپ مذہب اسلام کے ماننے والے ہو نا؟ بے شک، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اچھا، مذہب اسلام کے کل ارکان کتنے ہیں؟
ہے کسی کو پتا مذہب اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ سبحان اللہ، کتنی چیزوں پر؟ زور سے بولو، کتنے؟ 5۔ پہلا توحید، نماز، روزہ، زکات، حج۔ کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ آخری منزل کا نام؟ زور سے زور سے، آخری منزل کا نام حج۔ حج سب پر نہیں فرض، توجہ چاہو ذرا۔ زکات بھی سب پر نہیں واجب۔ نماز میں بھی کہیں کہیں کنسیشن، مطلب آپ سفر میں ہو تو قصر پڑھ لو۔ تو حج سب پر نہیں فرض، توجہ چاہو حضرت، حج سب پر نہیں فرض، حج سب پر نہیں فرض۔ پوچھو علماء کا نورانی قافلہ منچ پہ جلوہ فروز ہے، زندگی میں صرف ایک بار حج فرض ہے، زندگی میں صرف ایک بار حج فرض۔ لیکن آج ذرا سی دولت اگر کسی کے پاس آ جائے تو چوک چوراہے پہ کھڑا ہو کے بولتا مولانا میں نے 10 حج کیے 10۔ اور آج کل تو ریزہ پھوٹ پڑا ہے عمرہ کا حضرت، یعنی جس پہ حج فرض ہے وہ لوگ بھی عمرہ ہی سے کام چلا رہے ہیں۔ یاد رکھنا زندگی میں صرف ایک بار حج فرض ہے، لیکن ذرا سی دولت آ جائے 5 حج 10 حج، حج کرو میں اس کے مخالف نہیں ہوں، لیکن پہلے پڑوسیوں کا حق ادا کر لو تب بولو، پہلے بھائیوں کا حق ادا کر لو تب، پہلے رشتہ داروں کا حق ادا کر لو تب۔ ابھی حج بیت اللہ کا موسم بہار سامنے ہے، جانے والے جا رہے ہیں، بھیجنے والے بھیج رہے ہیں، پورے محلے سے جانے والے ایک ہوتے ہیں، بھیجنے والوں کی لمبی بارات ہوتی ہے۔ جانے والا جانے سے پہلے گلی گلی دروازہ دروازہ گھوم رہا اور کیا کہتا ہے، امام صاحب اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، رشتہ داروں سے معافی مانگ رہا، پڑوسیوں سے معافی مانگ رہا، رکشہ چلانے والوں سے معافی مانگ رہا، جانے والا جا رہا۔ میں کہتا ہوں جانے والوں جاؤ مبارک ہو، لیکن جانے سے پہلے اپنے پڑوس میں ایک نظر دیکھ لے، کہیں تیرے پڑوس میں کسی غریب کی بیٹی جو شادی کے لائق ہے، اپنی جوانی کے دن جو جوانی کے سسرال میں گزارنے کے تھے، کہیں اپنے باپ کے غربت کی وجہ سے باپ کے کاندھے پر وہ جنازے کی طرح تو نہیں پڑی ہے؟ جانے والوں جانے سے پہلے دیکھ لو، کہیں تیرے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، آؤ تھوڑی دیر کے لیے توجہ کرو۔ امام مالک بن دینار کے شہر کے چوراہے پر کھڑے ہیں، حاجیوں کا قافلہ اونٹوں پہ سوار، اللہم لبیک کی صدائیں دیتے، جیسے ہی شہر کے چوراہے سے گزرا ہے، امام مالک بن دینار فرماتے لوگوں یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا تھا یہ حاجیوں کا قافلہ ہے، حج بیت اللہ کو جا رہا۔ اتنا سننا تھا، امام مالک بن دینار قافلے کے پیچھے دوڑتے دوڑتے قافلے کے پیچھے اور کہتے رہے ہو جانے والوں مجھ غریب کا بھی سلام لیے جاؤ، اے جانے والوں تیرا جانا مبارک ہو، اس مجبور و بے کس کا بھی سلام لیے جاؤ۔ جگہ تک وہ قافلہ دکھتے رہا، امام مالک بن دینار اس قافلے کو دیکھ دیکھ کر روتے رہے، قافلے کو دیکھ دیکھ کر ہچکیاں لیتے رہے۔ جب وہ قافلہ آنکھوں سے روپوش ہو گیا،
امام مالک بن دینار لوٹ کے گھر آئے اور آنے کے بعد بول پڑے لوگوں اگر میں زندہ رہا تو آنے والا سال میں بھی حج بیت اللہ کو جاؤں گا. کیا بات ہے, زور سے بول دو. اب آ گئے لوٹ کے وہ گھر, حاجیوں کا قافلہ جاتا. اب روزانہ ان کا معمول یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ پیسے ایک جھولے میں ڈالتے جاتے. آنے والا سال میں بھی حج بیت اللہ کو جاؤں گا, آنے والا سال میں بھی مصطفیٰ کے روزے کی زیارت کے لیے جاؤں گا. دن گزرتے گئے, ہفتے گزرتے گئے, مہینے بیتتے گئے. پھر حج بیت اللہ کا موسم بہار سامنے, حاجیوں کا قافلہ اونٹوں پہ سوار اللہم لبیک کی صدائیں دیتے جیسے ہی شہر کے چوراہے سے گزرا ہے. امام مالک بن دینار فرماتے لوگوں یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ حاجیوں کا قافلہ ہے, حج بیت اللہ کو جا رہا. اتنا سننا تھا, دوڑ کے گھر گھسے, جمع کی ہوئی رقم کی تھیلی اٹھائی, ساتھ میں چند جوڑے کپڑے لیے, گھر سے باہر نکلے. حاجیوں کا قافلہ کچھ دور نکل چکا تھا. امام مالک بن دینار قافلے کے پیچھے دوڑنے لگے. جب شہر کے چوراہے پر پہنچے ہیں امام مالک بن دینار کی نظروں نے کیا دیکھا؟ شہر کے طرف دیوار کے قریب جہاں لوگ کوڑا کرکٹ ڈالتے تھے, جہاں لوگ کچرا پھینکتے تھے, قوم مسلم کی ایک جوان سال بیٹی اس کوڑے کھانے کے قریب کھڑی ہو کر بڑی حسرت بھری نگاہ سے کوڑے کھانے کو دیکھ رہی. اور جب بچی کو یقین ہو گیا کہ مجھ کو کوئی نہیں دیکھتا, بچی بڑی تیزی سے نیچے لپکی اور لپک کر کوئی چیز اٹھا کر اپنے آنچل میں چھپا لی. جیسے ہی آنچل میں چھپا کر کوڑے کھانے سے باہر نکلی, امام مالک بن دینار نے آگے سے بچی کا راستہ روک لیا اور روکنے کے بعد فرماتے بیٹی بتاؤ وہ کون سی مجبوری تھی جس مجبوری نے تجھ کو اس کوڑے کھانے پہ لا کے کھڑا کیا؟ بیٹی بتاؤ وہ کون سی بے بسی تھی جس بے بسی نے تجھ کو اس کچڑے کے ڈھیر پہ لا کے کھڑا کیا؟ بچی بول پڑی آپ میرا راستہ روک کے کیوں کھڑے ہیں؟ مجھے جانے دیجئے. امام مالک بن دینار فرماتے بیٹی میں نے تجھے بیٹی کہا ہے, بیٹی جب تک تو بتائے کہ نہیں مالک بن دینار کا قدم ایک بال برابر بھی آگے نہیں بڑھے گا. تجھ کو بتانا ہوگا. بچی بول پڑی آپ میرا راستہ روک کے کیوں کھڑے گئے؟ وہ دیکھیے حاجیوں کا قافلہ بہت دور نکل چکا ہے, اب جلدی کیجئے ورنہ آپ قافلے سے چھوٹ جائیں گے. امام مالک بن دینار فرماتے بیٹی جب تک تو بتائی کہ نہیں مالک بن دینار کا قدم ایک بال برابر بھی آگے نہیں بڑھے گا, تجھ کو بتانا ہوگا. اتنے میں بچی کے ہاتھ سے آنچل چھوٹ گیا. جیسے ہی ہاتھ سے آنچل چھوٹا ہے مرغی کا ایک مرا ہوا بچہ زمین پر گرا. جیسے ہی مرغی کا مرا ہوا بچہ زمین پر گرا امام مالک بن دینار فرماتے بیٹی یہ مردار ہے, اور نبی کی شریعت میں مردار کا کھانا حرام. اتنا سننا تھا بچی کی آنکھیں برسنے لگی, بچی ہچکیاں لے کے رونے لگی اور رو کے بول پڑی امام مالک بن دینار یہ مسئلہ میں بھی جانتی ہوں, میں کسی جاہل کی اولاد نہیں, میں عالم کی اولاد ہوں. یہ مسئلہ میں بھی جانتی ہوں لیکن کیا کروں,
परसों पहले बाप का साया सर से उठ चुका, कुछ दिन पहले मेरी माँ दागे यतीमी दे चुकी, मेरा एक भाई भूख की शिद्दत से एड़ियां रगड़ रगड़ के दम तोड़ चुका, खानदानी अजमत में कभी मेरे कदम पे चौखट से बाहर निकलने न दिया। मेरा दूसरा भाई भी भूख की शिद्दत से इस कदर में डाल है कि वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा। मेरे उस दम तोड़ते हुए भाई की जान बचाने के लिए ये मुर्गी का मरा हुआ बच्चा खाना हलाल है, ये मुर्गी का मरा हुआ बच्चा खाना जायज है। इतना सुनना था, इमाम मालिक बिन दिनार के पास जितने पैसे थे बच्ची के आंचल में डाल दिए और फिर उसी चौराहे पर खड़े हो गए जहां से हाजियों का काफिला देखते रहे, देख देख कर आंसू बहाते रहे, काफिला देखते रहे, देख देख कर हिचकियां लेते रहे। इधर पूरी दुनिया के अल्लाह के बंदे खाने काबा की चारों तरफ खड़े अपने अपने मग़फ़िरत की भीख मांगते। एक परवरदिगार, मैंने जो दिन के उजाले में कीजा उसे माफ कर दे, मैंने जो रात की तारीकी में कीजा उसे माफ कर दे, मैंने जो मजमा में कीजा उसे माफ कर दे, मैंने जो तन्हाई में कीजा उसे माफ कर दे। तू रहीम मुझे माफ कर दे, तू करीम मुझे माफ कर दे, तू गफ्फार मुझे माफ कर दे, तू सत्तार मुझे माफ कर दे। इतने में अल्लाह का एक बंदा मुराकबे में आता और अर्ज करता, हे परवरदिगार, तेरे बंदे रुकू में रोए, तेरे बंदे सजदे में रोए, तेरे बंदे क़याम में रोए, तेरे बंदे सलाम में रोए, तेरे बंदे सफा में रोए, तेरे बंदे मरवा में रोए, तेरे बंदे मुस्तफा में रोए, तेरे बंदे अरफात में रोए, तेरे बंदे तेरे घर के गिलाफ को पकड़ पकड़ कर रो रहे। ए परवरदिगार, ये जितने रो रहे हैं इन रोने वालों में तूने कितनों का हज कबूल किया, कितनों का हज कबूल नहीं किया, तो जवाब मिलता है ए मेरे बंदे सुन, ये जितने रो रहे हैं इन रोने वालों में मैंने किसी का हज कबूल नहीं किया, लेकिन मेरा एक बंदा जो काबा देखने नहीं आया है बल्कि यतीमों के दिलों पे मरहम रख रहा, यतीमों की भूख मिटाने के लिए जिसने तवाफ़े काबा को कुर्बान कर दिया है, ये अदा मुझे इतनी पसंद आई, नहीं आने वाले के सदके मैंने सारे हाजियों के हज को कबूल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, अवामे अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह, से पहले बहुत अच्छा, बहुत पड़ोसियों को देख लो, बहुत अच्छा। अगर तेरा पड़ोसी भूखा सो गया, चाहे जिस धर्म का तेरा पड़ोसी हो, जिस मजहब का तेरा पड़ोसी हो, एक बार सोने से पहले देख लेना कि कहीं उसके बच्चे भूखे तो नहीं सो गए। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जरूरत है इस वक्त 5 उम्र ना करके उसी पैसे को बचाकर अपने औलादों को अच्छी तालीम दी। क्या बात है, बहुत अच्छा। पढ़ाओ, अपने औलादों को पढ़ाओ, कलम दो अपने औलादों के हाथों में, कलम दो। आज इस वक्त आपको शायद पता नहीं है मुल्क के हालात कितने नाजुक हैं। आपके ढेर पे खड़ा है इस वक्त मुसलमान, आपके ढेर पर, और मैं जहां जाता हूं अपने मंच के उलमा से
मसाजिद का इम्मा से भी हाथ जोड़ के सिर्फ एक विनती करता हूँ, हजरत अब ये वक्त सिर्फ बुजुर्गों की करामतें सुनाने का वक्त नहीं रहा। ये वक्त सिर्फ मज़ारों के चादरों की अहमियत बताने का वक्त नहीं रहा, बल्कि ये वक्त अपने आने वाली इन नस्लों के वजूद बचाने का वक्त है। क्या बात है, हमारा वजूद बाकी होगा तब मज़ारों के चादरों की अजमत सलामत रहेगी। हमारा वजूद ही बाकी नहीं होगा तो ईमान से बोलो, हमारी कब्रों पे खड़ा होकर फातिहा कौन पढ़े? अल्लाह 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 अल्लाह। इसलिए सिर्फ चादर, गागर और लंगर के नाम पर लाखों खर्चे करने वालों, होश में आओ, होश में आओ। मत चला करीम नवाज की तुरबत पे 10,000 की चादर। मेरे खाजत तेरी चादर के मोहताज नहीं है, नहीं है मेरे खाजत तेरी चादर के मोहताज। हो सके तो मोहब्बत से 10 रुपए का फूल पेश कर दो और उसी पैसे को बचाकर अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने आने वाली औलादों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दो, एक ऐसी दरगाह बना दो जहां हम अपने बच्चों को बैठा कर दीन की भी तालीम दे सके, उसे दुनिया की भी तालीम दे सके। क्या बात है, सुभान अल्लाह जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज हमारे यहाँ करोड़ों के खानकाह मिल जाते हैं, सही है। लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अच्छा स्कूल नहीं मिलता है। बोलो सही है कि गलत है? माफ कीजिएगा हजरत, हो सकता है छोटा मुंह बड़ी बात हो जाए। आज टाइल्स और मार्बल के लगे खानकाह तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छी दरसगाह हमारे पास नहीं मिलती है। और पीर परस्ती में ये मेरी कौम इस कदर पागल है कि अगर पीर साहब कह दे कि 50,000 रुपया चाहिए, ये कौम जमीन बेचकर पीर साहब को 50,000 का मोटा लिफाफा दे देगी। और अगर मदरसा वाला 100 रुपया मांग ले तो इनका कलेजा फटने लगता है। शायद तुझे पता नहीं, आज भारत की धरती पे जो तेरी इज्जत और तेरा वकार बचा है इसी मदरसों का सदका है। क्या बात है। इसलिए अगर अल्लाह तौफीक दे तो हमेशा मदरसों का वफादार रहना है। और जब सजदे में सर रखकर अपने माँ बाप के लिए दुआएं मांगो ना, तो मदरसा चलाने वाले, मदरसा पढ़ाने वाले के लिए भी दुआएं मांगा करो, इसलिए कि माँ बाप हमें वजूद देता है और एक उस्ताद उस वजूद को संवार देता है। इसलिए पढ़ाओ अपने बच्चों को। 19% है हम झारखंड में, 19%। याद रखिएगा, कोई नेता आपको नहीं बताएगा। 19% है हम झारखंड में। सर्वे कर लो पूरे झारखंड का। चोरी छुपे नहीं बोल रहा हूं, ऑन कैमरा बोल रहा हूं। कितने कॉलेजेस है हमारे पास अपने, कितनी यूनिवर्सिटियां हैं हमारे पास अपनी। आज जो मेरी कौम की बेटियां गैरों के घर की बहू बन रही है, आज जो ये मेरी कौम की बेटियां गैरों के साथ भाग रही, इसके सिर्फ 2 रीजन है, सिर्फ 2। पहला रीजन तो ये कि हमने निकाह को बहुत महंगा बना दिया है, और दूसरा रीजन ये कि हमारे पास अपना कोई कॉलेज और कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो मजबूर होकर ये मेरी कौम की बेटियों गैरों के कॉलेज और यूनिवर्सिटियां जाने पे मजबूर होती है। तब कहीं नकाब पे पाबंदी, कहीं हिजाब पे पाबंदी। आज जो मेरी कौम की बेटियां गैरों के साथ भाग रही, खुदा की कसम जब फेसबुक और व्हाट्सएप पे ऐसी खबरें पढ़ता हूँ तो कलेजा मुंह पाने लगता है कि ज़ैनब नाम की बेटी किसी अर्जुन के साथ भाग गई, फातिमा नाम की बेटी किसी महेश के साथ शादी करके चली गई। उस वक्त सोचता हूँ काश हमारे पास भी कोई सा प्लेटफॉर्म होता, हमारे पास भी कोई सी दरगाह होती
شادی ہوتی، فاطمہ نام رکھنے سے پہلے اگر فاطمہ کی زندگی کی کہانی سنا دیجئے ہوتے، خدا کا قسم یہ میری قوم کی بیٹیاں اپنی جان دینا تو پسند کر سکتی تھی، اپنے ایمان کا سودا کرنا پسند نہیں کر سکتی۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ لیکن آج ہم نے بیٹیوں کا نام فاطمہ بہت اچھا اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بہت اچھا۔ آج ہم نے اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ تو رکھا، غور سے سن لو، غور سے چند منٹ کی میری گفتگو۔ لیکن ہم نے کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو فاطمہ کی زندگی کی کہانی نہیں سنا۔ نام تو ہم نے اپنی بیٹیوں کو زینب رکھا، لیکن سیدہ زینب کی زندگی کی کبھی ہم نے تاریخ نہیں پڑھائی۔ سن سیدہ زینب کون تھی؟ سن، اگر سن سکتے ہو تو ذرا ایک بار جھوم کے بول دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اور زور سے بول، پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے یا رسول اللہ۔ صحن ہے مسجد نبوی کا، بہت اچھا، اور مسجد نبوی کے اس صحن میں بیٹھ کر 6 سال کی ایک بچی قرآن کی تلاوت فرما رہی۔ بول دو، پورا مجمع ایک آواز میں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہو تو بہت توجہ سے چند منٹ کی میری گفتگو سن کر جاؤ، چند منٹ کی میری گفتگو سن کے جاؤ۔ واہ واہ واہ۔ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر 6 سال کی ایک بچی قرآن کی تلاوت فرما رہی۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تلاوت فرماتے فرماتے تھوڑا سا دوپٹہ سر سے سرک گیا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا تشریف لے آئی۔ زور سے بول۔ اب تشریف لانے کے بعد سر سے جو تھوڑا سا دوپٹہ سر کا تھا سیدہ فاطمہ نے سر پہ ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد سیدہ فاطمہ بول پڑی، اے بیٹی زینب، خبردار اپنے سر سے دوپٹہ سرکنے نہ دینا، ورنہ تیرے نانا مصطفیٰ تجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ عمر کتنی ہے؟ عمر کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ 6 سال۔ پوچھو ان علماء سے، 6 سال کی عمر میں پردہ فرض نہیں ہے حضرت، 6 سال کی عمر میں پردہ فرض نہیں ہے، لیکن تربیت کا اثر دیکھ، آج جوان بہن گھر سے جن سے وہ ٹی شرٹ پہن کے نکلتی ہے کسی بھائی میں ہمت جو پوچھ لے، بہن تو کہاں جا رہی؟ اور یانیت کے لبادے کو اوڑھ کر بیٹی گھر سے کالج کے لیے نکلتی ہے، ہر کسی باپ کے اندر اتنی طاقت کے پوچھ لے بیٹی تو اس لباس میں کہاں جا رہی؟ لیکن سونا کر تیری غیرت زندہ ہے تو سن، سیدہ فاطمہ نے اپنی 6 سال کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ ڈال کے کہا تھا، خبردار بیٹی، اپنے سر سے دوپٹہ سرکنے نہ دینا، ورنہ تیرے نانا تجھ سے روٹھ جائیں گے، تیرے نانا تجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اتنا سننا تھا، سیدہ زینب بلک بلک کے رونے لگی، سیدہ زینب ہچکیاں لے لے کے رونے لگی، اتنا روئی سیدہ زینب، اتنا روئی سیدہ زینب کہ پھر سیدہ فاطمہ کو آنا پڑا، اور آنے کے بعد بول پڑی، اے بیٹی زینب، اس طرح سے ہچکیاں لے لے کے کیوں روتی ہو، اس طرح سے بلک بلک کے کیوں روتی ہو؟ تب سیدہ زینب نے کہا تھا، امی کہیں میرے نانا مصطفیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اے امی فاطمہ، آج میں آپ کو گواہ بنا کر آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی بیٹی زینب اپنی گردن کو دے سکتی ہے، اپنے سر سے کبھی دوپٹہ سرکنے نہیں دے سکتی ہے۔
मरहबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत।